كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك قال فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلتت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. پہلی بات تو یہ کہ ادھر والے سب ادھر سامنے آئیے آ جائیے سامنے آپ لوگ ارے دل ملے نہ ملے ہاتھ ملائے رکھیے کم سے کم اتنا بچھڑنے کی کیا ضرورت ہے ادھر آئیے سامنے آئیے آپ لوگ ادھر بھی آئیے ادھر کے بھی لوگ آپ لوگ سامنے آئیے آئیے آپ قریب قریب آئیے نماز نہیں نہ ہو رہی ہے کہ رکوع سجدہ کرنا ہے آپ لوگوں کو چلیے اب ہوئی کام کی بات ایک شاعر بولتا ہے نا کہ تمام عمر کہاں کوئی ساتھ چلتا ہے یہ جانتا ہوں مگر تھوڑی دور ساتھ چلو تو تھوڑی دور تو کم سے کم ساتھ چلیے نا بھائی. خیر ایسا لگتا ہے یہاں پہ کہ بوڑھے لوگوں کو سب کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کوئی بوڑھا اور ادھیڑ عمر والا اس میں نظر نہیں آ رہا اور صرف جوان اور بچے لوگ یہاں موجود ہیں اور لگتا ہے کہ مطلب انہی کو جنت جانے کی ضرورت ہے. سارے بوڑھے جنتی ہو چکے ہیں اب یہاں کے. خیر حالانکہ زندگی کے آخری وقت تک انسان کو واعظ و نصیحت کی محفل سے جڑے رہنا چاہیے چاہے بوڑھا ہو ادھیڑ عمر کا ہو یا جوان ہو بچہ ہو ہر ایک کو علم کی محفل سے جڑنے کی ضرورت ہے. حضرت عمرو بن بیچ میں کوئی نہیں بولے گا سمجھے نا بہت مارتے ہیں ہم سن لو ہم کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہم کو نذرانہ نہیں دو گے تم لوگ سیدھی سی بات سن لو کوئی بولے گا نہیں بیچ میں. حضرت عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور رسول بن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے طرف جب آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے صبح کے وقت اذان دی تھی تو ان کی آواز بڑی بھلی تھی اذان کی رجل اجش الصوت ان کے الفاظ اچھی آواز کے مالک تھے حضرت معاذ بن جبل. فالقیت علیہ محبتی کیا ہے لڑکا کیا ہے سب یہاں پر
بات نہیں کرنا یہاں پر، جو بات کرے گا اس کو ہم بھگا دیں گے، بتا دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک دم گوارا نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رہتے تو ہم لوگ کو مار کے بھگا دیتے۔ علم کی محفل میں وہی بیٹھے جس کو سننا ہو، جس کو نہیں سننا ہو فوراً بھاگے یہاں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز مجھے اچھی لگی، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، میں نے اپنی محبت صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل کے اوپر ڈال دی کہ مجھے کچھ سکھا دیں گے وہ۔ آج کا زمانہ الٹا ہے، عالموں کو وہ لوگ بلا کے بریانی کھلا دیتے ہیں اور لفافے میں کچھ رقم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سیکھتے کیا ہے، ایک رسم بن کر تقریر اور جلسہ رہ چکا ہے۔ بس یہی ان کا کام رہ گیا ہے۔ جو ان کے دیندار ہیں آپ کے، ان کا یہ مسئلہ رہ گیا ہے، سیکھنا نہیں ہے ہمیں، عمل نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت معاذ بن جبل کو اپنی محبت ڈال دی اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے ان کو ملک شام میں اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کر دیا۔ کیا مطلب؟ موت تک میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ثم نظرت الى افقه الناس بعده، پھر میں نے ان کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ کا، عالم کا، جس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہو، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کون ہے۔ تو میری نظر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو میں ان کے ساتھ ہو لیا کہ یہ مجھے کچھ سکھا دیں گے، اور ان کو بھی میں نے نہیں چھوڑا ان کا ساتھ اس وقت تک جب تک میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کر دیا، یعنی زندگی تک ان کے ساتھ رہا۔ یہ ان کے زمانے کے لوگوں کا حال تھا، تو وہ کامیاب زندگی گزار کر کے گئے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ آج نیٹ کا زمانہ ہے، ہر کچھ موجود ہے، لیکن دماغ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، عوام سے لے کر کے خواص تک کا، کہ علم کی محفل میں گھنٹے اور منٹ گنے جاتے ہیں۔ یہ مزاج، مجھے معاف کرنا، مزاج نبوی نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی تھی، من ستر مؤمنا على خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی رسوائی کی بات پر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ مجھے معاف کرنا، آج مزاج اتنا خراب ہو چکا ہے، عوام تو چھوڑو، خواص کا، کہ جب ان میں اختلاف ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی عیب کی پردہ دری کیا کریں گے، وہ ٹٹول کر کے ان کا بایو ڈاٹا نکالتے ہیں کہ ان کا کوئی عیب ملے تو ہم سماج میں رسوا کریں گے اس کو۔ اتنا زیادہ دماغ خراب ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رکھی تھی، تو کنفرمیشن کے لیے، تثبت کے لیے مجھے لگا کہ میرے بعد مدینے میں اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ مدینے سے مصر آج کی فلائٹ نہیں چل رہی تھی میرے بھائیوں، آج کا ٹرین نہیں چلتا تھا۔ اس زمانے میں گدھے سے، اونٹ سے سواری کر کے جانا پڑتا تھا۔ کہاں مدینہ ہے اور کہاں مصر، اور اونٹ کی سواری ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں وہ مدینے سے مصر کا سفر کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے علاوہ مصر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے بھی سن رکھی تھی، لیکن تثبت کے لیے صرف کنفرم ہو جائے کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، وہ مدینے سے مصر کا سفر کیا، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو جا کر کے دستک دیا تو کہا ما جاء بک یا ابا ایوب، کہاں مدینہ، کہاں مصر، کہا
کیوں آئے اتنی دور سے سفر کر کے؟ کتنے دنوں کا سفر ہے، کیوں آئے؟ کیا مدینے سے کیوں آ گئے؟ کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں تم سے کنفرم ہو لوں کہ تم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی کہ جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی، کسی برائی پر، کسی رسوائی کی بات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تم نے بھی حدیث سنی؟ ہاں میں نے بھی سنی تھی۔ بس اتنی سی بات کے لیے کہاں کا سفر کیے تھے وہ؟ مدینے سے مصر کا۔ آج شرم نہیں آتی ہے کہ علم کی محفل موجود ہوتی ہے لیکن لوگ سنتے بھی نہیں کہ سن لیں گے تو کہیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے ساری پریشانی آج مسلمانوں کے سماج میں ہے، ساری رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ علم کے سیکھنے کا شوق ہے۔ مسلمانوں تم پہلے شوق پیدا کرو، یہ بھول جاؤ تم۔ کوئی کہے بچہ ہے، نوجوان ہے، جو نماز پڑھتا ہے، بڈھا ردھیر عمر کا آ کر کے، وہ پاگل بھی اس کا 20 سالہ نوجوان راستے پر گھومتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور وہ بھی یہ کہہ کر کے اگنور کرتا ہے، ارے تو بچہ ہے چلے گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ یار یہ بچہ لوگ نہیں بولنے دے گا مجھے، کیوں تم لوگ چھٹ پٹ کرتے ہو جی؟ تو وہ بھی اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید کتنے سال کے تھے؟ تراجم کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو مسلمانوں، ان کی عمر 20 یا 21 سال تھی صرف۔ جس عمر کو تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کھیلنے اور کودنے کی عمر ہے، وہی عمر ان کی تھی، حضرت زید کی، حضرت حبیب بن زید کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 20-21 سال کے جوان کو مسیلمہ کذاب جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اسی چھلکتی جوانی والے کو وہ خط لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجے تھے کہ جاؤ، مسیلمہ کو نصیحت کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اندر۔ ان کے باپ نے نہیں کہا تھا کہ کہاں بھیج رہے ہو، ایک ظالم و جابر جھوٹے مدعی نبوت کے پاس 20-21 سال کی عمر تھی۔ وہ جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ مسیلمہ نے کیا کہا تھا کہ اتشہد انی رسول اللہ، پہلے تو کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہاں کہا اس کے بعد اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس 20 سال کے جوان نے کیا جواب دیا تھا؟ ان فی اذنی صمما ما تقول، پاگل ہو کیا؟ میرے کان تیرے یہ الفاظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ آمنہ کے لال کے پاس کے بعد، عبداللہ کے یتیم کے بعد بھی اس کائنات میں کسی کو مقام نبوت عطا ہوگا، یہ بات میری کان سننا نہیں چاہتے۔ کیا بات کرتا ہے بھائی؟ اچھا کہا ہاں نہیں سننا ہے مجھے تیری بات، گواہی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے اپنے جلاد کو بلایا، کہا اس کے ایک ہاتھ کاٹ ڈالو۔ ایک ہاتھ کاٹ کے پھر پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ کیا بول رہا ہے تو؟ ان فی اذنی صمما ما تقول، میرے کان میں ڈانٹ پڑے ہوئے، تیرے الفاظ میرے کان کے اندر نہیں جا رہے ہیں، تم یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا، کاٹ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اس نوجوان سے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم میرے رسول ہونے کی، میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ کہا نہیں جی، میرے کان تمہارے الفاظ سننا بھی نہیں چاہتے، گواہی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اس کائنات میں نبوت کا مقام اس کو نہیں دیا جائے گا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے ایک پیر کاٹ ڈالو، پھر ایک پیر کاٹ کر کے پھر کہتا ہے کہ وہی بات کہ تم میری نبوت کی گواہی دو۔ کہا نہیں جی نہیں دوں گا، میں سننا بھی نہیں چاہتا تیرے الفاظ کو۔
کہا دوسرے پاؤں کاٹ ڈالو، دوسرے پاؤں کاٹ دیا۔ کہا اب؟ کہا اب بھی نہیں۔ اب اور تب کیا کر رہا ہے؟ جسم کے ایک ایک اعضا مسیلمہ کٹواتا رہا، اور ہر ایک عضو کے کاٹنے کے بعد وہ کمبخت مردود پوچھتا رہا اتشہد انی رسول اللہ، کہ کیا تم میری نبوت کی گواہی دیتے ہو؟ اور وہ 20 سالہ جوان نصیبہ مازنیہ کا لاڈلا وہ کہتا رہا کہ نہیں جی، میں تیری بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جان چلی گئی، ایک ایک ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کٹوا دیے، لیکن انہوں نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ آمنہ کے لال کے بعد بھی کوئی نبی بن کے دنیا میں آئے گا۔ 20 سالہ جوان، 21 سالہ جوان بیٹے کی موت جب کسی ماں کے پاس اس کی خبر پہنچے تمہارے بیٹے کو اس بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا ہے، آج کی ماں اگر ہو اور کسی دینی کام میں ہو تو جس نے اس کو لگایا ہوگا اس کے اوپر جا کر کے وہ 302 کا مقدمہ دائر کرے گی سب سے پہلے۔ لیکن ان کی والدہ محترمہ حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پاس جب یہ خبر پہنچی کہ تمہارے 20-21 سال کے بیٹے کو اس بے دردی سے مسلمہ نے ٹکڑے کاٹ دیے اس کے جسم کے اور وہ شہید کر دیے گئے، یاد رکھنا مسلمانوں، تم بھی سنو اور تم اپنی ماؤں کو بھی جا کر کے سنانا، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے تم کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے۔ کیا کہا تھا ان کی والدہ محترمہ نے؟ کیا ہو گیا؟ من اجل هذا اعددته وعند اللہ احتسبته۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر ایک ماں کے اندر سے جملہ نکلے اپنے اس کے ایمان کا کیا کہنا کہ اس کا جوان بیٹا اس دردناکی کے ساتھ شہید ہو گیا، اور ماں کیا کہہ رہی ہے؟ من اجل هذا اعددته وعند اللہ احتسبته۔ ارے غم کرنے کی کیا بات ہے؟ اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو پیدا کر کے پوس کر کے تیار کیا تھا، اور میں نے اس کی جو موت ہوئی ہے اس کے ثواب کی امید میں اپنے رب کے پاس کرتی ہوں۔ کیا غم؟ یہ ان ماؤں کا عالم تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ آج ہو کیا رہا ہے؟ آپ یہ بات جان لیجئے کہ دنیا یہ آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے چھوڑ کر آپ کو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اکثر اعمار امتی ما بین 60 و 70، میرے امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ کی ہوں گی، واقلهم من يجوز ذلك، اور 70 کو پار کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ یہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں؟ ارے ہے نا؟ 70 کتنے لوگ پار کرتے ہیں تمہارے گاؤں میں؟ نہیں نا، ایک آدھ دو پار کر گئے پر گئے، ورنہ 60-70 کے بیچ سب پہنچ جاتے ہیں۔ آخر میرے بھائی، مجھے مسلمانوں، میرے بندو، میں نے کہا نا کہ بوڑھے تو ایک بھی آئے آدھیڑ عمر کے، اس میں ایک آدھ جو دکھ نہیں رہے، ایک آدھ کو چھوڑ کر کے، آپ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کسی کو اگر دلی کا سفر کرنا ہو تو ایک رات کا سفر ہے، رانچی سے راجدھانی پکڑو گے تو، اور تم اپنی والدہ سے کہو کہ امی مجھے 4 دن کا کھانا بنا کر کے دو، میں دلی جا رہا ہوں، تو اگر سمجھدار ماں ہوگی تو کہے گی بیٹے تم دلی نہیں جانا، وہیں بغل میں کانکے ہے پاگل خانہ، وہاں پہلے ایڈمٹ ہو جانا، تمہارا علاج وہاں زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی رات بھر کا صرف دلی کا سفر ہے، وہاں جانے کے بعد ایک سے ایک ہوٹل موجود ہے وہاں پہ، جہاں گرم گرم تازے کھانے ملیں گے تم کو، اور تم یہیں سے بولتا ہے 4 دن کا کھانا مجھے دے دو، وہ کھانا تو سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، دلی مت جا، سب سے پہلے تو پاگل خانہ پہنچ جا۔
وہاں اپنا علاج کرا لے، اس کے بعد تب آگے دلی جانا، ورنہ اور کیا کیا خواہشیں تو کرنا چالو کر دے گا۔ ایک رات کے سفر میں 4 دن کا کھانا مانگتا ہے۔ میرے مہربانوں ہنسو مت، مجھے بتاؤ کہ 70 سال کی زندگی ہے اور تمہارا پلان کس قدر ہے، کتنے سالوں والا ہے؟ مجھے معاف کرنا، سماج کا اچھا بھی، بڑا بھی، جاہل بھی، عالم بھی، ذمہ دار بھی، ہر ایک کو دنیا کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس انداز کی زندگی کاٹتا ہے کہ اسے 70 نہیں 7000 سال جینا ہے۔ کس طرح کے پلان کے ساتھ وہ زندگی کاٹتا ہے؟ یہی پلان، یہی دنیا کی محبت نے تمہیں ذلیل کر رکھا ہے، تمہیں جانوروں سے زیادہ بدتر بنا رکھا ہے، یاد رکھو۔ پریکٹیکل بھی، مشاہداتی دنیا میں بھی اور محسوساتی دنیا میں بھی۔ میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی تھی، پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر دیکھنا کہ سماج کی 99% آبادی جانور ہے کہ نہیں ہے، جانوروں میں اور تم انسانوں میں کیا فرق ہے مجھے بتا دینا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ جس بات کا اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی دولت کھول دی جائے گی، مال کی بہتات ہو جائے گی، اس بات کا مجھے زیادہ اندیشہ ہے میری موت کے بعد۔ ایک صحابی نے سوال کیا محفل میں، یا رسول اللہ او یأتی الخیر بالشر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد مال کی بہتات ہوگی، مال بہت زیادہ ہو جائیں گے، دنیا کی زیب و زینتیں کشادہ کر دی جائیں گی، تو یہ تو اچھی چیز ہے نا، تو بھلی چیز ہے، تو کیا بھلائی بھی برائیاں لے کر آتی ہے؟ کیا فرمایا؟ بھلائی بھی برائی لے کر آتی ہے۔ او یأتی الخیر بالشر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مال تو اچھی چیز ہے نا، پھر اس میں آپ کیا ہوگا؟ اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہاں پر اگر کتاب العلم کی روشنی میں اگر بحث کی جائے تو بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ اس سے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ نکلتا ہے، ایک محدث اس سے ایک مسئلہ نکالتا ہے کہ کسی بھی عالم سے جب مسئلہ پوچھا جائے، جب اس کو نہیں کچھ سمجھ میں آئے، نہیں معلوم ہو، تو اس کو خاموش ہو جانا چاہیے، تحقیق کر کے بتانی چاہیے۔ سمجھے کہ نہیں؟ شیخ الیمن نہیں بننی چاہیے۔ شیخ الیمن سمجھتے ہیں آج کل اسی کی امت میں تمام فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اگر سامنے والے نے کوئی سوال کر دیا ہے، معلوم ہو نہ ہو بولنا ضرور ہے، نہیں بولیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی۔ سمجھے؟ سب سے پہلا مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ بھائی نہیں معلوم ہے نہیں بولیں گے۔ حضرت امام مالک سے 40 سوال کیے گئے تھے اور انہوں نے 4 کا جواب دیا تھا، اور 36 کے جواب میں لا ادری کا اللہ عالم کا، تو کہا امام مالک، اور ان کو 40 پوچھا گیا، 4 کا کہا ہاں جی کیا کر لو گے، جاؤ مدینے کے پہاڑی پہ جا کے اعلان کرو کہ امام مالک سے 40 پوچھا گیا، 4 کا جواب دیا، کیا ہو گیا؟ بغیر علم کے جواب دینا گمراہی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ بغیر علم کے جواب دینا گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ یہ مال تو اچھی چیز ہے، یہ برائی کیسے لے کر کے آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد حاضرین نے پوچھنے والے سے کہا ما شانک تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک، کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سوال پوچھے ہو اور آپ جواب نہیں دے رہے ہیں؟ اے بابو تم لوگ یہاں سے اٹھو یہاں سے، اٹھ پہلے اٹھنا، یہاں سے اٹھو، یہاں سے بھاگو، جلدی پیچھے جاؤ، اٹھو یہاں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے،
صحابی کہتے ہیں کہ تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد اپنا پسینہ پوچھا. اب کہیے گا وحی نازل ہونا اور پسینہ پوچھنا، اس کا جواب کون دے گا جی؟ وحی نازل ہونے کے بعد پسینے کا پوچھنا، دونوں جملے میں کیا جوڑ ہے؟ کون بتائے گا؟ اس کو ہم 500 روپے دیں گے انعام میں. کون بولے گا؟ بولیے. دونوں جملے میں کیا جوڑ ہے؟ آپ عالم صاحب لگ رہے ہیں، آپ سے نہیں پوچھ رہا. آپ عالم ہیں نا؟ آپ مت بولیے گا. کسی عالم میرا مخاطب نہیں، میں معافی چاہتا ہوں بھائی آپ لوگوں سے، میں طالب علم ہوں، آپ لوگوں سے کہاں سوال کر سکتا ہوں. جو غیر عالم ہے وہ بولے گا. وحی کا نازل ہونا اور پسینے کا پوچھنا، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ ہاں بولیے. جا نہیں معلوم. ہم کو اس بات کا ڈر نہیں رہے کہ آپ ہم کھانا دیجیے گا نہیں دیجیے گا، ہم پیسہ لے کر کے آئے مظفر پور سے، نہیں دیجیے گا، ہوٹل میں کھا لیں گے. لیکن جو بات ہے وہ ہم آپ کا پول کھول کے جائیں گے کہ آپ اتنے پروگرام کرواتے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ آپ کو علم سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد میری تعریف کرو گے کہ میری برائی کرو گے. مجھے یہ کبھی پرواہ نہیں. عزت اور ذلت کا مالک رب العالمین. پسینہ پوچھنا اور وحی کا نازل ہونا. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی گرابانی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کبھی سرخ ہو جاتا تھا اور پسینے بہت زیادہ گرتے تھے. یہ کلام الہی کی عظمت و شان اور اس کے بوجھ کی وجہ سے، اس کے ثقل کی وجہ سے ہوتا تھا. چنانچہ آپ صحیح بخاری میں دیکھیں گے باب بدء الوحی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی سخت سردی کے دنوں میں اور آپ کی پیشانی سے پسینے پھوٹتے تھے. یہ وحی کی گرابانی کی وجہ سے. بہرحال یہ بدء الوحی نہیں سمجھانا ہے مجھے سمجھانا ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے کو پوچھنے کے بعد کہا کہ یہ سوال جو پوچھا تھا کہ بھلائی بھی برائی لے کر کے آتی ہے وہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہا سنو، ارے بھلائی تو برائی لے کر نہیں آتی، لیکن اجلا شٹ والا تم بھی اٹھو یہاں سے، تیرا بھی گزر نہیں، اٹھ یہاں سے. سب جو بولے گا سب بھاگے یہاں سے. ہاں چلیے ٹھیک ہے، ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھلائی تو برائی لے کر کے نہیں آتی، مال دولت تو ٹھیک چیز ہے، لیکن موسم بہار میں بارش کے بعد جب ہریالی اگتی ہے نا تو جانور لوگ اس کو کھاتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی اچھی گھاس ہری ہری پھر ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا کھانا ہی زیادہ کھا لینا یا تو اس جانور کے موت کی سبب ہو، کھانا ہی موت کا سبب بن جاتا ہے یا موت کے قریب اس کو پہنچا دیتا ہے. یہاں تک کہ وہ کھاتا رہتا ہے اور اس کے ایک طرف کا پیٹ پھول جاتا ہے، پھر اس کے بعد سورج کی دھوپ میں وہ جاتا ہے، پھر وہ پیشاب پیخانہ جانور کر دیتا ہے تاکہ پیٹ کچھ خالی ہو، پھر اس کے بعد کھانا چالو کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں ملے کہ نہیں ملے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا یہ سرسبز و شاداب ہے، میٹھا ہے، لیکن بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے مال میں سے مسکینوں کو دے، یتیموں کو دے، مسافروں کو دے، اور جو اس مال کو بغیر حق کے لیتا ہے وہ اس طریقے سے ہے اس جانور کی طریقے سے جو کھاتا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا. اور یہ مال اس کے لیے
قیامت کے دن گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ مسلمانوں، ذرا تمہیں غور کرانا چاہتا ہوں اس حدیث کے اندر کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ محسوساتی دنیا میں بھی ہر آدمی اتنا پلان کرتا ہے اس 60-70 سالہ زندگی میں، ایسا لگتا ہے اس کو 700 سال نہیں 7000 سال زندہ رہنا ہے۔ اور مشاہداتی دنیا میں بھی دیکھو، ابھی بریانی پکی ہے نا، یا پکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھانے کو ایک حصے میں کھاؤ، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی رہنا چاہیے تنفس کے لیے، سانس لینے کے لیے۔ لیکن بریانی تھوڑی اچھی بن جائے تو ہم تم میں کا کون آدمی ابھی جو کھانے کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ ابھی پیٹ کا ایک حصہ ابھی بھی خالی ہے؟ ایسے لوگ ایمانداری سے ذرا ہاتھ اٹھاتے ہوتے ہمارے سامنے کہ میں نے کھانے کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ایک حصے کھائے اور ایک حصے میں پانی پیا اور ایک حصہ اب بھی خالی ہے، چاہے تو ایک آدھ پلیٹ اور سوت دیں گے ہم۔ وہ کون آدمی ہے ذرا اس کا نام بتائیے تو، اس کو بھی ہم 500 روپے کا انعام دیں گے۔ نہیں ہے نا، ننگے ہو گئے، کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ ہاں ہم ہیں جو اس حال میں نے کھانے کو چھوڑا، اور اگر نہیں ہو تو آپ کی مثال ہے، آپ کی مثال اس جانور کی ہو گئی جو ہریالی دیکھ کر کے کھاتا رہتا ہے، اچھا کھانا دیکھ کر کے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ جا کر کے دھوپ میں پیشاب پیخانے کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ دھوپ میں کرتا ہے، آپ جا کے ٹوائلٹ گندا کرتے ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، مشاہداتی دنیا میں بھی اور محسوساتی دنیا میں بھی دنیا کی محبت نے ہمیں جانور کی طرح کی دہلیز پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ہماری زندگیوں کا ترجمہ یہ ہو چکا ہے جیسے قرآن حکیم نے کافروں کی زندگی کا ترجمہ کیا، یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور اور چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ایسی نہیں تھی، صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی، اس لیے وہ پھٹے کپڑوں میں بھی مسلمانوں آدھے پیٹ کھا کر کے بھی وہ دنیا پر حکومت کر کے گئے۔ عمر فاروق جن کے اوپر پیوند والے کپڑے ہوتے تھے، ابو بکر صدیق جن کے اوپر پیوند والے کپڑے ہوتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق کی حکومت تھی، جسم پر پیوند لگا کپڑا ہوتا تھا۔ کیوں؟ ایمان کی دولت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسوے کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ دنیا کو اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی اہمیت قرآن نے دنیا کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کی زندگی مبارک سے جتنی اہمیت دنیا کو ملتی ہے، اس لیے پھٹے کپڑوں میں بھی وہ بادشاہی کر کے گئے۔ آج مسلمانوں تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم غلام ہو، ذلیل ہو، حقیر ہو، اس لیے کہ دنیا کی محبت کا نشہ تمہارے دماغ پر چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا ضحاک ما طعامک، اے ضحاک تم کیا کھاتے ہو؟ کہا اللحم واللبن، دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ کہا ثم یصیر الی ماذا، پھر یہ گوشت اور یہ دودھ کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت ضحاک نے کہا ثم یصیر الی ما قد علمت، اے اللہ کے رسول کھانے کے بعد یہ کھانا کہاں چلا جاتا ہے وہ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ راول قلعہ گھومنے کے لیے؟ ارے کھانے کے بعد کھانا کہاں جاتا ہے؟ ٹوائلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ہنسو مت، کہا تھا فإن اللہ سبحانہ وتعالی ضرب ما یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد کے پاخانے کے راستے سے جو پاخانہ نکلتا ہے، اس دنیا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاخانے سے بیان کی۔ آپ کے نزدیک دنیا اتنی زیادہ عزیز کیوں ہے؟ دنیا کا نشہ اتنا زیادہ چڑھا ہوا کیوں ہے مسلمانوں تم کو؟ آؤ
میں تمہیں صحابہ کی زندگیوں کی سیر کراتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیر کراتا ہوں کہ ان کا غریب بھی دنیا کی محبت میں کے نشے میں مخمور نہیں تھا، ان کا مالدار بھی دنیا کی محبت کے نشے میں مخمور نہیں تھا۔ دولت کا ملنا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے، لیکن نشہ کا چڑھنا یہ مہلک ہے۔ آج ہمارے اوپر دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اس لیے ہماری عبادتیں خراب، ہم تہجد کی نماز سے الگ اور پنج وقتہ نمازوں سے الگ، قرآن سے دوری، ہر چیز سے۔ آج قرآن وہ وحی، وہ کتاب مبین جو آمنہ کے لال پر اتری تھی، آج وہ یتیم بن کر کے ہمارے درمیان رہ گئی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج اس کتاب ہدایت کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہر کچھ کرنے کا وقت ہے، لیکن قرآن حکیم آج امت مسلمہ کے درمیان میں وہ یتیم بن کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیسے گزاری تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے نبی کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ کیسے زندہ رہتے تھے؟ کہا الاسودان التمر والماء، پانی اور کھجور کھا کر کے 2 مہینے ہم کاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی مسلمانوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ایسی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہیں چھوڑی جس کو روح والی چیز کھا سکے سوائے میری آدھے کلو جو کے جو کہ میری الماری پر رکھا ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا مسلمانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نرینہ اولاد، کوئی بیٹا نہیں تھا، سب بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساری ازواج مطہرات امہات المومنین سب زندہ تھی، کوئی کمانے والا نہیں تھا، اور آل محمد پر صدقے بھی حرام تھے۔ ازواج مطہرات کو غریب سمجھ کر کے کوئی اپنے زکوٰۃ اور صدقات کی رقم بھی نہیں دے سکتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ان سب کے باوجود آدھا کلو جو چھوڑ کر کے کائنات کا امام جا رہا ہے، اور اپنی ساری ازواج مطہرات کو چھوڑ کر، کیوں؟ انہیں یقین تھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے۔ آج کا بڈھا بستر مرگ پر 70 سال کے بعد پیر رگڑتا ہے اور وہ کہتا ہے وہاں کی زمین لے لو نہ، تم کو کام دے دے گی، بیٹوں کو بلا کر کے پوتے کو کام دے دے گی۔ شرم آنی چاہیے، تمہاری آنکھ کے بند ہونے کے بعد تمہارا کچھ نہیں رہ جائے گا، سب دنیا میں بانٹ کر کے کھا لیں گے۔ لیکن قدرت نے کتنا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اکثر حج کیا کرتی تھی، صبح سے شام تک صدقے کیا کرتی تھی، اور دنیا کو اتنی لات مار کر زندگی گزارتی تھی وہ کہ ابھی روزہ رہتی تھی، صبح سے شام تک کھجور بانٹتی تھی، اور خود افطار کے لیے بھی ان کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ افطار کے لیے بھی مجھے 2-4 دانے رکھ لینی چاہیے۔ حضرت عروہ جو ان کی بہن کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک دن کہا کہ خالہ آپ اتنا خرچ کرتی ہیں اللہ کی راہ میں، تھوڑا ہاتھ کو روکیے نا، اتنی سی بات تھی۔ کہا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اب اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تم نے؟ بڑی منت و سماجت کے بعد وہ ایک حدیث میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ پھر ام المومنین کیسے راضی ہوئی اس جملے کی وجہ سے کہ تم نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ ذرا ہاتھ روکیے۔ اللہ کی نعمت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی ہاتھ روکے؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ورنہ میں واقعہ بہت تفصیل سے سناتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، وَأَخَافُ أَن يُهْلِكَنِي كَثْرَةُ مَالِي، کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا ہے کہ مال کی کثرت مجھے تباہ و برباد کر دے گی، ہلاک کر دے گی، میں دنیا میں پھنسا رہ جاؤں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آج کی ماؤں کے پاس اگر بیٹا کہے کہ امی میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں،
اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے ہلاک کر دے گا، تو اماں بولے گی پگلے ہو کا جا کے بینک میں رکھ دو، کسی دوست کو مت بتانا، انہیں تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے اس ماں پہ کیا کہا، یا بنی فانفق، پریشان کیوں ہوتا، مال زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، جان چھوڑا۔ یہ کیوں کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے مسلمانوں، تمہیں ناک رگڑ کے میرے بھائیوں میرے بچوں تمہیں قبر کی کوٹری میں جانا ہے، اور وہاں سوائے تمہارے اعمال کے اور کچھ ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اچھی زندگی گزارو، مجنونانہ زندگی مت گزارو۔ مال کا فتنہ جو آج کے سماج کو لگ چکا ہے، اچھوں کو بھی لگ چکا ہے، یہی وہ فتنہ ہے جو پوری امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں مدینے کے سماج کے مالداروں کی بھی کہانی سناتا ہوں، آؤ، اور غریبوں کی بھی کہانی، کہ مال تھا لیکن مال کی محبت کا نشہ نہیں تھا۔ مکے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا۔ امیہ بن خلف تڑپتی ریت پر مارتا تھا لٹا لٹا کر، یہ سب کو پتا ہے۔ حضرت بلال کی سیرت مجھے نہیں بیان کرنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں کیا کیا تھا، ان کو خرید کر کے کتنے میں آزاد کیا تھا؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب دینے والوں کو 5000 روپے کا انعام ہے۔ پیسہ ہاتھ پہ جیب میں لے کے، نقلی والا بات نہیں ہے، جلدی بتا۔ مکی زندگی میں حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے میں آزاد کرایا تھا، کیا قیمت دی تھی؟ 1000 درہم۔ یہ اندازی گولی مارے لیکن یہی رہ گئی، پاس بھی نہیں پہنچے۔ ہاں کچھ نہیں، 1000 درہم پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 20,000 روپیہ ہوا مشکل سے آج کے زمانے کا۔ غلط۔ 9 اوقیہ سونے کے عوض میں، 9 اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ اہل حدیثوں کا جو بٹکھرا ہے اس کے حساب سے 1 کلو 200 گرام بنتا ہے، اور حنفی بٹکھرے کے حساب سے 9 اوقیہ 1 کلو 800 گرام سونا بنتا ہے۔ کتنا پیسہ ہو گیا؟ کسی گھر میں ہے 1 کلو 800 گرام سونا، 1 کلو 200 گرام سونا؟ یہ حضرت بلال کی قیمت مکے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی۔ تو امیہ بن خلف نے حقیر جانا تھا، کہا سن، اگر بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی تو دیتا نا، میں تمہیں بلال کو بیچ دیتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امیہ سن، اگر بلال کی قیمت تو 100 اوقیہ سونے بھی لگاتا تو میں تیرے منہ پر آج مار دیتا۔ کتنے ہو گئے 100 اوقیہ سونا؟ 1 کنٹل 20 کلو، اور حنفی بٹکھرے کے حساب سے 1 کنٹل 80 کلو۔ کس کے پاس ہے جی؟ ہاتھ اٹھاؤ تو۔ 1 کنٹل 80 کلو سونا کس کے پاس ہے؟ نہیں ہوگا تو تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ مجھے لگتا ہے یہاں سے سیدھے تل ابیب کی بس پکڑو گے رنگین رات منانے کے لیے۔ ہمیں نہیں، کلچر تو تل ابیب کا ہی ہے تمہارے سماج کو اندر کیے ہوئے۔ اگر 1 کنٹل 80 کلو سونے ہوں گے نا تو کہو گے بحیرہ عرب میں برج بنا دیا جائے اور سیدھے تل ابیب کی بس پکڑو کہ چلو وہاں کی رنگین رات منا کر کے آؤ۔ معاف کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی مکے کے اندر، اور جب تبوک کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پاس سامان رست نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر گھر کا سارا سامان لے جا کر کے دے دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو کوئی بھی چیز دینے کے لیے نہیں تھا۔ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ کیا دیں، تو ان کے جسم پر ایک پیرہن، ایک کپڑا بچ گیا تھا جس کی 1 گز کی قیمت 32 درہم تھی۔ 1 گز کی قیمت 32 درہم تھی۔ یہی ایک قیمتی کپڑا بچ گیا تھا چونکہ وہ خود کپڑے کے تاجر تھے۔ انہوں نے مدینے کے بازار میں جا کر جسم کے کپڑے کو اتار دیا کہ یہ کپڑا مہنگا ہے،
اور ٹاٹ کے کپڑے انہوں نے خرید لیے سستے میں، اور جو پیسے بچے اس کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بطور چندے کے دے دیا تھا۔ کیوں کہ دنیا کی محبت کا نشہ ان کو نہیں چڑھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں عربوں میں سب سے زیادہ اونٹوں کا مالک ہوں۔ شہادت سے تھوڑے دنوں پہلے عربوں میں سب سے زیادہ اونٹوں کا مالک تھا، لیکن آج میرے پاس حج کے 2 اونٹوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ کون عثمان؟ قریب کے زمانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط سالی ہوتی ہے، اور لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب مدینے سے ہم لوگ باہر کی طرف نکل جائیں گے، قحط سالی اس قدر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج جمعے کا دن ہے، میں دعا کرتا ہوں اگر آج بھی مدینے کی قحط سالی دور نہیں ہوئی تو آپ لوگ آزاد ہیں، کہیں اور چلے جائیں گے۔ اتنے میں دیکھا ملک شام کے راستے سے گرد و غبار کے اڑنے کی گرد و غبار اڑ رہے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ 300 اونٹ ہیں جو غلے سے لدے ہوئے ہیں، ملک شام کی طرف سے آ رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی غرض سے اس کو منگایا۔ اب کیا تھا؟ بھوک مری کا عالم تھا۔ مدینے کے سارے تاجر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہم سے بیچ دیجئے، ہم آپ سے خرید کے کھدرے میں بیچیں گے مدینے کے بازاروں میں۔ کہا کتنا دو گے؟ کہا 1 اونٹ پہ جو غلہ لدا ہوا ہے وہ 40 درہم میں میں نے خریدا ہے، تم کتنا دو گے؟ تاجروں نے کہا 50 دے دوں گا۔ کہا اچھا نہیں دوں گا، میں کچھ کوئی اور ہے جو مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے؟ کہا اچھا۔ کہا کہ 60 دے دوں گا 40 کا مال۔ کہا نہیں دوں گا، کوئی اور ہے جو مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے؟ کہا اچھا۔ کہا 40 کا مال 70 میں لے لیتے ہیں۔ کہا نہیں دوں گا، کوئی اور ہے جو مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے؟ کہا اچھا 40 کا مال 80 میں لے لیتے ہیں۔ کہا نہیں دوں گا، کوئی اور ہے جو مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے؟ تاجروں نے کہا عثمان سارے تاجر تو ہم لوگ یہاں جمع ہیں مدینے میں، اب کون ہے جو 40 کا مال ہم تو 80 میں خریدنے کو تیار ہو گئے، اب اور منافع کون دیتا ہے آپ کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرا رب ہے جو مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ مسلمان بھوک مری کے عالم میں ہے، عثمان غلے کی تجارت نہیں کرے گا، یہ 300 اونٹ ماں غلے کے جاؤ میں نے اہل مدینہ کو خیرات کر دیا، نہیں کر سکتا تجارت۔ میرے بھائیوں، میرے مہربانوں، یہ اس لیے تھا کہ دنیا کی محبت کا نشہ ان کو نہیں چڑھا ہوا تھا۔ اور مدینے کے فقیروں کی باتیں کرو گے جو مدینے کے بازاروں میں مزدوری کرتے تھے، صرف ان کی بھی حالت دیکھو گے تو جن بھر کی آج اگر کسی غریب سے رکشہ پولر سے اگر چندہ مانگ لیا جائے تو کہہ رہے غریب آدمی کیا دے گا، اس کو کیا ہے دے گا، مولوی صاحب بھی عجیب آدمی جس کو ٹوک دیتے ہیں۔ نہیں یارو، اللہ رب العالمین کے نزدیک مقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کے حالات کی اصل اہمیت ہے، تم کس نیت سے دیتے ہو۔ مدینے میں جو غریب صحابہ تھے، قرآن نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ سورۃ التوبہ اٹھا کر کے دیکھو کہ وہ مدینے کے بازاروں میں مزدوری کرتے، دن بھر کی مزدوری کر کے لاتے، اس میں سے بھی پیٹ کاٹ کر کے مزدوری میں ملتا کیا تھا؟ کچھ جو یا کچھ کھجوریں، جو وہاں کا ایک عام کھانا تھا، اس میں سے بھی پیٹ کاٹ کر کے نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ تو یہ مدینے میں جو عبداللہ بن ابی کی ناپاک اولاد تھی، یہ گرو گھنٹال منافقین، یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محتاج ہے، آدھا کلو جو لے کر کے آگے بہت سخی بننے کے لیے، 1 کلو کھجور لے کر کے آگے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جو لوگ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو طعنہ زنی کرتے اور وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو بیچارے اپنی مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں پاتے۔ فیسخرون منہم، یہ مدینے کے منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مدینے کے غریب صحابہ کا عالم تھا۔
کہ دن بھر کی مزدوری کر کے بھی پیٹ کاٹ کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کے دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ مسلمانوں، اس دنیا سے دل مت لگاؤ تم، دنیا سے دل لگانا تمہیں ہر گام پر رسوا کرے گی، دنیا میں بھی رسوا ہو، قبر میں بھی رسوا رہو گے اور قیامت کے دن میں رسوا رہو گے۔ دنیا سے محبت مت کرو، تیرے نبی نے دنیا سے محبت نہیں کی ہے، صحابہ کرام نے دنیا سے محبت نہیں کی ہے، دنیا کی محبت کے نشے میں مخمور مت ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت کیا کہہ رہے تھے؟ کہا تھا، اے اللہ تو میرے دل کے بھید کو جانتا ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا، تو علیم بذات الصدور ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کائنات میں، تو میرے دل کے عالم کو جانتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری دنیا کو صرف 3 کاموں کے لیے پسند کیا تھا، چوتھی کوئی بھی چیز تیری دنیا سے مجھے نہیں چاہیے تھا۔ پہلی چیز جس کے لیے میں نے تیری دنیا کو چاہا تھا وہ یہ تھی کہ میں سخت گرمی کے دنوں میں نفلی روزے رکھوں، یہ پہلی چیز تھی۔ تو میرے دل کو جانتا ہے کہ پہلی چیز جس کے لیے میں نے تیری دنیا سے دل لگایا تھا وہ یہی تھی کہ میں سخت گرمی کے دنوں میں نفلی روزے رکھوں۔ مسلمانوں مزاج کتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج گرمی کے دنوں میں لوگ فرض روزے تک نہیں رکھتے۔ اور دوسری چیز راتوں کو تہجد پڑھنے کے لیے تیری دنیا کو چاہتا، اور تیسری چیز علم اور علماء کی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیری دنیا کو چاہتا۔ اے اللہ تو میرے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، چوتھی کوئی بھی چیز تیری دنیا سے مجھے عزیز نہیں تھی، محبوب نہیں تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اب تیرے رحمت کی امید کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ یہی بات تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاؤں کی پنڈلی قدرت نے چھوٹی بنائی تھی بناوٹ کے اعتبار سے، ایک موقع پر مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، جب وہ مدینے میں مسواک توڑ رہے تھے اور ان کا پاؤں وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا اور وہ پاؤں کو اٹھا کر کے وہاں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے مسواک کو، صحابہ نے ہنس دیا تھا، کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگ کیوں ہنستے ہو؟ کہا کہ ان کے پاؤں کی پنڈلیوں کی باریکی کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو ہنسی آتی ہے، بات کچھ نہیں ہے۔ کہا سنو، لساق عبداللہ بن مسعود اثقل عند اللہ من جبل احد، سنو لوگو، جس پاؤں کی پنڈلی کے باریکی کو دیکھ کر کے، چھوٹے پن کو دیکھ کر کے تم ہنستے ہو، سنو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جب رب کا میزان لگے گا اس میزان میں عبداللہ بن مسعود کے پاؤں کی پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود جب ان کو موت کا وقت آتا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، جن کو امت کا قاری کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی نے کہا تھا ما تشتکی، یہ عربوں میں کسی بیمار کی خیریت پوچھنے کا ایک انداز ہے کہ کس چیز کی شکایت ہے، یعنی آپ تکلیف میں ہیں، کیا ہو رہا ہے، جیسے اپنی زبان میں ہم پوچھتے ہیں نا کسی بیمار کو کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ عربی کا انداز ہے ما تشتکی، کیا ہو رہا ہے آپ کو، کس چیز کی شکایت ہے آپ کو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کہا ذنوبی، مجھے آج میرے گناہوں سے شکایت ہے۔ کہا وما تشتہی، کیا چاہتے ہو، خواہش کیا ہے دنیا سے جاتے وقت؟ کہا عفو ربی، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے بس۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی اور اس کی حالت ہے موت کے وقت۔ مسلمانوں تم نے کبھی جائزہ لیا کہ تمہارے اعمال کی جھولی میں کیا ہے؟ تم نے کبھی سوچا؟ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے جب گورنر تھے تو خطبہ دیا تھا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، کہ تم لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے گھر کی طرف جانے والے ہو جہاں زوال نہیں ہوگا، وہ آخرت کا گھر ہے، لہذا تم لوگ اچھے اعمال کے ساتھ دنیا کی آخرت کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا ایک وقت، الا انبئکم بیوم فقری،
یوم اوضع فی قبری، اے لوگو میں اپنی بے بسی کے دن کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں کہ میری بے بسی کا دن کون سا ہوگا؟ سنو، میری بے بسی کا دن وہ ہوگا جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ مدینے کا وہ جلیل القدر صحابی، رسول اللہ کا ساتھی، جو کبھی مدینے سے تبوک کی اور جنگ میں شریک ہونے کے لیے سواری پر سوار ہو کر کے چلا تھا، اور اس کو یہ احساس ہوا تھا کہ یہ سواری راستے میں ذرا تیزی سے نہیں چل رہی ہے، آہستہ چل رہی ہے، انہوں نے راستے میں ہی سواری کو چھوڑ دیا تھا اور سینکڑوں میل پیدل چل کے وہ تبوک پہنچ گئے تھے کہ کہیں سواری پر سوار ہونے کے چکر میں کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سواری آہستہ چل رہی ہے۔ وہ رسول اللہ کا صحابی اپنی موت کے دن کو اپنی بے بسی کا دن کہتا ہے، اپنی موت کے دن کو اپنی عاجزی کا دن کہتا ہے کہ میں اس دن قبر کے گڑھے میں جب رکھا جاؤں گا وہ میری عاجزی کا دن ہوگا۔ مسلمانوں، مجھے بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سے اعمال ہے جس کو لے کر تم اللہ کے پاس ملاقات کرنے کے امیدوار ہو؟ اگر نہیں ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاگلوں والی زندگی، یہ مجنونانہ زندگی، یہ تمہیں ذلیل کر رہی ہے اور کرے گی۔ دنیا میں بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس دھرتی پر تم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہو، تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی یہ پاگلوں والی زندگی، نماز چھوڑنے والی زندگی، قرآن کی تلاوت سے دوری والی زندگی، نمازوں کو چھوڑنے والی زندگی، تہجد سے دوری والی زندگی، نوافل سے دوری والی زندگی، یہ تم کو یہاں بھی رسوا کر رہی ہے اور وہاں بھی رسوا کرے گی۔ عمر فاروق جب بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر پیون لگے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا تھا کہ اے سنو عمر امیر المومنین، آج علماء یہود و نصارہ آپ کو بیت المقدس میں دیکھیں گے، ذرا کپڑے تو چینج کر لیجئے، ذرا پیرہن تو بدل لیجئے۔ امیر المومنین عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فکلما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ۔ سنو کپڑے کی بات کرنے والوں، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، لہذا جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاشیں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ مسلمانوں، امیر المومنین عمر فاروق کے جملے پر قربان جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تم اچھے کپڑے میں عزت تلاش کرتے ہو، تم برباد ہو گئے۔ اچھی گاڑیوں میں عزت تلاش کرتے ہو، تم برباد ہو گئے۔ اچھے موبائل میں عزت تلاش کرتے ہو، تم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اچھے کھانے میں عزت تلاش کرتے ہو، تم خوار ہو گئے۔ آج تم اچھے گھروں کو بنانے میں عزت تلاش کرتے ہو، تم رسوا ہو گئے۔ اور امیر المومنین کہتے کہ نہیں، عزت صرف اسلام پر عمل کرنے میں۔ تم کو پتا ہے جب وہ سفر کر کے گئے تھے، آج کا مولوی بھی مجھے کہنے دو، مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ گاڑی میں فور ویلر میں اگر آگے پیچھے بیٹھنے کا حصہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر آگے اور کسی کو پیچھے بیٹھا دیا جائے تو منہ پھول کر غبارہ بننے لگتا ہے کہ شاید میری عزت میں کمی ہو گئی۔ یہ قوم کے سرداروں کا، قوم کے ٹھیکیداروں کا عالم ہے، مجھے معاف کرنا، میں کچھ بات کہنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بدنام رہتا ہوں، لیکن مجھے اس کا فرق نہیں ہے۔ امیر المومنین جب مدینے سے چلے تھے، ایک سواری تھی اور دو لوگ تھے، ایک امیر المومنین اور ایک غلام۔ تاریخ کو اٹھا کر کے آپ دیکھیے، دونوں نے باری لگا لی تھی۔ کچھ دیر عمر چڑھے گا اس سواری پر اور اس کے بعد کچھ دیر غلام چڑھے گا۔ آپ کو پتا ہے جب بیت المقدس کے در و دیوار نظر آنے لگ گئے تھے، جب وہ وہاں پہنچنے والے تھے، اس وقت امیر المومنین کی باری تھی پیدل چلنے کی اور غلام کی باری تھی سوار ہونے کی۔ عمر فاروق اپنی سواری سے اتر گئے، غلام کو کہا بیٹھو۔ غلام شرما گیا۔ امیر المومنین آپ بیت المقدس، مسلمانوں کے امیر المومنین سامنے بیت المقدس ہے، کیوں آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ چڑھیے نا، میری باری ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ چڑھیے، آپ سوار ہو، یہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ میری سواری کا نکیل پکڑ کے چلیں گے اور میں سوار ہوں گا، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین، یہ کیسا منظر ہوگا؟ مدینے سے یہاں تک تو ہم نے بات مان لی آپ کی، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب نہیں چڑھوں گا میں۔ امیر المومنین نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔
کہ عمر وعدے کی مخالفت کرے، باری تیری ہے، عمر کی نہیں ہے۔ عمر بیت المقدس میں جائے گا تو پیدل جائے گا اور غلام سوار ہو کر کے جائے گا، نہیں چلے تھے وہ سواری پر سوار انہوں نے غلام کو کیا اور سواری کی نکیل پکڑ کے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی علماء یہود و نصارہ نے بیت المقدس کی چابی سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں، اسی کو کہا گیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آج تمہارے پاس 52 ملک کا رونا روتے ہو، تمہارے پاس فلائٹ بھی ہے، فائٹر پلین بھی ہے، لیکن وہی بیت المقدس کا قضیہ سالوں سے تم سے حل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ ہے، صرف ایمان کی دولت نہیں ہے، سب کچھ ہے، صرف امانت داری کی دولت نہیں ہے، سب کچھ ہے اللہ کے سامنے رونے کے لیے، تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں۔ مسلمانوں، جوانوں، بچوں، ہر وقت اپنی زندگی کو زندگی کا آخری لمحہ سمجھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کیا کی تھی ایک انسان کو کہ سنو، تم اپنی زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز پڑھ کر کے سوچ کر کے پڑھنا۔ فصلی صلاۃ مودع، اپنی زندگی کی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز پڑھ کے سوچ کر کے جب پڑھو گے، نمازوں میں تمہارا دل لگے گا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہے، ابھی تو کر لیں گے، نہیں، کس کی زندگی کی کب شام ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس زمانے کو دیکھو آپ، کتنی موتیں ہوتی رہتی ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، لیکن کسی کو اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مدینے میں جب ایک جنازہ ہوتا تھا دفن، تو اگلے جنازے تک اس کا اثر رہتا تھا۔ آج مزاج اتنا خراب ہو چکا، دماغ اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر آدھا 10 منٹ انتظار کرنا ہو تو سارے لوگ مفتی بن جاتے ہیں وہاں پہ جا کر کے۔ پریکٹیکل ہے کہ نہیں؟ اب جی دیر کر دی، اجی ٹائم کا خیال نہیں رکھا، آؤ میں تمہیں 2 باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ ابن ماجہ کا نام لیتے ہو نا، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک انصاری کے جنازے میں مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ساتھ گئے تھے۔ جب قبرستان پہنچے ہیں تو قبر ہی تیار نہیں تھی۔ مجھے معاف کرنا، اگر یہ سین تمہارے یہاں ہو جائے تو جھگڑا کر لو گے آپس میں، اے جی قبرستان قبر کھود ہی نہیں گیا، تم بلا لیے ساری دنیا کو، غلط ہے؟ نہیں، اعتراض کرنے لگو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اعتراض نہیں کیا۔ ان سے بڑا کون ہے؟ پوری دنیا کا امام، ان سے زیادہ بزی پرسن کون ہے لوگوں؟ اس کا نام تو بتا مجھے۔ پوری امت کا بار گنا آپ کے کندھوں پر۔ آج کا مولوی، آج کا مفتی، آج کا ذمہ دار، آج کا تاجر کون ہے آمنہ کے لال سے زیادہ بزی، جس کے کندھے پر پوری انسانیت کا بوجھ ہو؟ کہ مدینے جا کر قبرستان میں وہ ہلہ کرتا ہے کہ دیر ہو گئی، اس آمنہ کے لال کو لایا گیا بلا کر کے، قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ صحابی کہتے ہیں ولم یلحد بعد، قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ آپ اکثر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، آپ نے اٹھایا، پھر نگاہیں نیچی کی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھیاں بھیگ گئی، پھر اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے بھیگ گئے، پھر اتنا روئے کہ وہاں پر کی زمین بھیگ گئی۔ پھر جب آپ نے سر کو اٹھایا تو امت کے بوڑھوں سے، بچوں سے، قیامت تک کے لوگوں سے جس سوز و گداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے تھے، مسلمانوں وہ جملہ بچوں کو، بوڑھوں کو بھی اپنے سینے میں، اپنے دل میں خون جگر سے لکھ لینا چاہیے کہ کائنات کا امام تمہیں کیا کہہ کے کہا تھا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اتنا رونے کے بعد کیا کہا تھا سر اٹھا کر کے، یا اخوانی لمثل هذا اليوم فاستعدوا، اے میرے بھائیوں۔ نبی جو اپنی قوم امتی کا باپ ہوتا ہے، وہ پوری انسانیت کو
پورے امتی کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کو بھائی کہہ کے بلا رہا ہے. یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا اليوم فاستعدوا، اس جیسے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو. یعنی آج ایک انصاری کو دفن کرنے آئے ہو، اس کے جنازے میں یہ دن تم سب پر آنا ہے، لہذا اپنے اعمال کو ٹھیک ٹھاک کرو. آج مزاج کتنا بدل چکا ہے مسلمانوں. آپ کو پتہ ہے آج سماج کا کوئی آدمی گھر بناتا ہے اور امام صاحب کو مرغا پکا کر کے دیتا ہے، دوسروں کی تو بات جانے دو، اور وہ کہتا ہے دیکھیں یہ ٹائلز لگائے ہیں، یہ ماربل لگائے ہیں، اور امام صاحب بھی، شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ، اور جی ہمارا بچہ تو اتنا بوڑھا اس کو گنا رہا ہے، اور امام صاحب بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، سبحان اللہ، پڑھے جا رہے ہیں. مسلمانوں، یہ نبوی تصور نہیں ہے جو یہ تم کو دے رہے ہیں. معاف کرنا مجھے، نبوی تصور کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. نبوی تصور وہ ہے جس سنن ابو داؤد کا تم اہل حدیث ہو نا، تم رٹ لگاتے ہو نا، اس ابو داؤد کو کھولو. اس سنن ابو داؤد میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے ایک دن گزرے اس حال میں کہ میں اور میری والدہ دیوار کو لیپ پوت کر رہے تھے، مٹی کی دیوار مٹی سے لیپی جا رہی تھی. کہا تھا ما ھذا یا رسول، ما ھذا یا عبداللہ، اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ کہ شیء اصلحہ یا رسول اللہ، یہ دیوار ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں. آج کا پینٹ نہیں تھا، آج کے سریے لگے مکان نہیں تھے، لیکن اس پر بھی تعریف نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ اچھا لگے گا، لیپ لو، پینٹ کر لو. نہیں کہا تھا، کہا تھا یا عبداللہ الامر اسرع من ذلک، اے عبداللہ موت کا معاملہ، دنیا سے جانے کا معاملہ اس سے زیادہ تیزی کا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم گھر لیپنے میں لگ جاؤ، اب موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری زندگی کی شام ہو جائے. غافل مت ہونا دنیا سے. ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے نہ دل لگانے کی تلقین کی ہے میرے بھائیوں. اس لیے اس زندگیوں کو جھانکو، ان زندگیوں کو آئیڈیل بناؤ جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو زندگی آپ کے بعد آپ کے اصحاب کی تھی، جو زندگیاں محدثین کی تھیں. امام مالک نام لیتے، امام مالک گھر کی لکڑی بیچ کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے. شعبہ ابن الحجاج کو حدیث لکھنے کے لیے روشنائی ختم ہو گئی تو والدہ کی اپنے امی کی ہانڈی کو لے جا کر کے بازار میں بیچ کر کے روشنائی خریدا. یہ علم دین کا شوق تھا. اور آج تم ٹائم اور گھڑی دیکھتے ہو کہ اس کی تقریر کب ختم ہوگی. جمعے کے خطبے میں 5 منٹ لاجے ہو گیا تو صدر سیکریٹری کا پہلے دماغ خراب ہونے لگ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے اس کو سب سے پہلے کانکے کے پاگل خانے میں لے جا کر اس زنجیر میں جکڑ دینا چاہیے. عوام کا دماغ الگ خراب ہونے لگتا ہے. کیوں جی؟ دنیا نے اتنا زیادہ اندھا کر رکھا ہے، اتنا زیادہ پاگل بنا رکھا ہے. میں نے کہا یہ نبوی معاشرہ نہیں تھا. آج امام دنیا کی محبت کا نشہ دکان کا، فیکٹری کا چڑھ چکا ہے نا. میں کہتا ہوں، میں نے کہا نا کہ آمنہ کے لال پر پوری انسانیت کا بوجھ تھا اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب کے اوپر بوجھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے آتے، آج امام پر کیچڑ اچھالے جاتے. امام صاحب ذرا ٹائم کا خیال نہیں رکھتا. ان دنوں میں ذرا گھومتا ہوں زیادہ. کیا ہوا امام صاحب سے کیا تکلیف ہے؟ 1 منٹ پہلے آتے ہیں، کبھی 2 منٹ لیٹ میں آتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ اگر مجھے قدرت نے طاقت دیا ہوتا تو بولنے والی کی زبان کو میں باہر کھینچ دیتا. اٹھاؤ صحیح مسلم، تم اہل حدیث ہو نا، اٹھاؤ صحیح مسلم کیا لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز عشاء کی نماز مدینے کے اندر، ہم لوگ کہتے صحابہ ہم پڑھنے کے لیے آئے، ایک کنارے میں مسجد کے اللہ کے رسول ایک انسان سے بات کر رہے ہیں. بات کرتے جا رہے ہیں، سارے مدینے کے لوگ عشاء کی نماز کے لیے صحابہ منتظر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ ہی نہیں رہے وہاں سے. امام صاحب اٹھ ہی نہیں رہے. کس کی ہمت ہے جو بول دے شیخ چلیے نا ٹائم ہو گیا. یہاں تو بہت ہی مسکرا کر کے شیخ چلیے ٹائم ہو گیا چلیے. صدر صاحب اگر ہیں، ارے آپ کو ٹائم نہیں دکھتے جی، کم سے کم یہ ضرور بولے گا منہ پھلا کر گلگلے کی طریقے سے. کون بولے گا؟ سارا مدینہ کھڑا ہوا ہے اور امام الانبیاء کونے میں ایک صحابی سے بات کر رہے، اٹھ ہی نہیں رہے. ٹائم ہو گیا، کوئی نہیں بول سکتا. یہ ہوتی ہے امام. آج امام نہیں ہوتا ہے وہ غلام. یا خان عبد الغفار خان سرحدی کے الفاظ میں آج امام نہیں ہوتا، محلے بھر کی جورو ہوتی ہے وہ.
آدھی رات گزر گئی ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں سنو اب بتاؤ، روئے زمین پر تم جانتے ہو تمہارے علاوہ کوئی بھی ابھی نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے، سمجھے کہ نماز پڑھی آدھی رات عشاء کی نماز انتظار کر کے۔ آج کیا ہو گیا مسلمانوں، مسجد میں نہ تھے صحابہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، تم دنیا کو اتنی اہمیت دو، نبوی معاشرہ جب تک نہیں بناؤ گے، جب تک تم کو پریشانیاں ہوتی رہے گی۔ آج ایک بات اور، شیخ کو بھی کتنے بجے نماز کا وقت ہے؟ شیخ کو تقریر کرنی تھی، اللہ شیخ کو تقریر کرنی تھی اور شیخ کا ٹائم بھی ہم ہی کھا گئے، کیسے ہوگا؟ اچھا بہرحال اب مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کہ دنیا کی محبت کا نشہ نہیں چڑھنی چاہیے آپ کو، یہ نشہ آپ کو رسوا کر دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو ہے اس کو تو مولوی ایسے پڑھواتا ہے اہل بدعت کا کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا روپیہ کمانے کی دعا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے۔ اہل بدعت تو چھوڑ دیجیے، اہل حدیثوں کا مولوی سب بھی اس کو ایسے پڑھواتا ہے لگتا ہے کہ یہ دولت کمانے کی دعا ہے۔ اس کا پس منظر پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں قد خفت فصار مثل الفرخ، ایسے ہلکے ہو گئے تھے گل کے بیماریوں کی وجہ سے جیسے پرندے کا چوزا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا، کیا ہے؟ کہا کہ او کنت تدعو بشیء او تسألہ، کیا تم دعا کرتے ہو کچھ؟ کیا تم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو؟ تیری حالت ایسی ہو گئی ہے، ایک سوکھ کر کے گل کر کے پرندے کے چوزے کی طرح ہو گئے ہو۔ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ میں ایک دعا کرتا ہوں۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا میں کہتا ہوں اللہم ما انت بمعاقبی فی الدنیا فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ جو تو دنیا میں میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب دینے والا ہے، اس عذاب کو تو مجھے دنیا ہی، آخرت میں جس کو عذاب دینے والا ہے جو عذاب، اس کو تو مجھے دنیا ہی میں دے دے تاکہ میں آخرت میں تیرے عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ دعا کرتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ لا تستطیعہ او لا تطیقہ، تم آخرت کے عذاب کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صحابی کیا گناہ ہوا ہوگا مسلمانوں، انہوں نے اتنی سی دعا کی کہ اللہ جو آخرت میں تو عذاب دینے والا ہے اس کو دنیا میں دے دے، تو سوکھ کر کے پرندوں کے چوزے کی طرح ہو گئے تھے۔ تم گناہوں پہ گناہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا حال تمہاری قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ اور اللہ کے رسول اس وقت کہا تھا تم نہیں اس تکلیف کو آخرت کی برداشت کرتے، لیکن یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے۔ میرے بھائیوں یہ مسئلہ ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہی شرمندہ کرنے والا ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں تمہیں بتا دوں گا، اس لیے دنیا کی محبت کا جو نشہ چڑھا ہوا ہے تمہارے اوپر، یہ نشہ اتارو اور آخرت کی فکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو اور ان زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جن کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہونے کی حالت میں اس کو موت آئے تو اس کو ان 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ یعنی جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کو حالت اسلام پر موت نہیں آ سکتی۔ آج میں پوچھ دوں مجمع میں کتنے لوگ جماعت سے فجر کی نماز پڑھے ہو، اس کو ہم 200 روپیہ دیں گے، ابھی آدھے آدمی کا ہاتھ نیچے ہی رہ جائے گا۔ مسلمانوں کیا زندگی ہے تمہاری؟
تمہارے نبی کا تو یہ عالم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ راتوں کو تہجد میں اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پاؤں پھول جایا کرتے تھے، اور امتی کا عالم کے فجر چھوڑ کر سو رہے. عجیب. تمہارے نبی تمہاری آخرت کے جتنے فکر مند تھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم صحیح مسلم کو کھول کے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیت قرآن مجید کی پڑھی. ایک حضرت ابراہیم کا مقولہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور ایک حضرت عیسیٰ کا مقولہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رونے لگ گئے. کہا میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو آسمان سے بھیجا. حدیث کے الفاظ ہے اللہ ہر کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے جبریل کو بھیجا اور پوچھا کہ میرے نبی سے پوچھو کہ ما یبکیک، تمہیں کون سی چیز رلاتی ہے، کیوں روتے ہو تم؟ کہا میری امت کا کیا ہوگا؟ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ تو یہ کہیں گے میری امت کا کیا ہوگا؟ اس سوچ کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. مسلمانوں، تمہاری آخرت کیسی ہوگی اس کی فکر کر کے آمنہ کا لال روئے، امام الانبیاء روئے، اور تمہارے آنکھوں میں شرم نہیں آتی، تمہارے آنکھوں کے آنسو نہ نکلے، کل روز محشر میں تم کیسے کامیاب ہوگے؟ مسلمانوں تم سوچو، اپنا جائزہ لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.